جی ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ فواد پمار۔ تو آج میں انزائم پہ آپ کے ساتھ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو انزائم کے بارے میں جتنا مجھے پتہ ہے اتنا آپ سے ڈسکس کروں۔ اچھا، انزائم اصل میں ایسے آرگینک، جب میں انزائم کی بات کر رہا ہوں اس کا مطلب ہے آرگینک انزائم۔ تو انزائم بیسکلی عام فہم میں آپ کو سمجھا دوں، عام فہم مطلب اس کا یہی ہے کہ یہ ایسے بیکٹیریا ہوتے ہیں جو پودے میں امیونٹی بڑھاتے ہیں، قوت مدافعت بڑھاتے ہیں، اور مطلب ان کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں، خوراک کی دستیابی کا باعث بنتے ہیں۔ سیکنڈ، یہ گروتھ کے اوپر بھی، یہ اس کی دوسرے معاملات میں بھی یہ فائدہ مند ہے۔ تیسرا، یہ جس چیز کے اندر ملتے ہیں نا، سپوز اسے آپ کسی فولیئر میں استعمال کریں گے تو یہ اس کی ایفیشنسی، اس کی کارکردگی بڑھا دیتے ہیں۔ یہ مٹی میں اگر فلڈ میں اگر آپ اسے استعمال کریں گے تو یہ کھاد کی دستیابی کا بھی باعث بنتے ہیں۔ فولیئر کے ذریعے پتوں کا چوڑا اور ہر فائدہ اس میں ہوتا ہے۔ تو بیسکلی انزائم کیا کیا ہے؟ ویسے تو کیمیکلی کسی بات کریں تو یوریا بھی اٹ سیلف انزائم ہے، لیکن آپ جو فارمرز کو جو آسانی سے آپ کوئی بھی فولیئر استعمال کریں تو اس میں انزائم لازمی شامل کیا کریں، اور وہ آپ کی دسترس میں ہے۔ آرگینک کے حوالے سے میں آپ سے بات کروں گا۔ سپوز جس طرح یہ میرے پاس یہ پڑا ہوا ہے میٹھا کاسٹک سوڈا ہے، تو اب ہر بندے کی پہنچ میں ہوتا ہے، اگر آپ کو یہ کاسٹک سوڈا نہ ملے تو آپ یہ بونس وغیرہ یا کوئی ڈٹرجنٹ استعمال کر لیں۔ یہ میں نے تھوڑا سا میٹھا سوڈا پڑا ہوا ہے، یہ بھی انزائم ہے۔ یہ چینی بھی انزائم میں آتی ہے۔ ویسے تو وہ ڈرم میں نے رکھا ہوا ہے چھوٹا کین، جس کے اندر شیرہ جو بھی انزائم ہے، تو یہ وہ انزائم ہے۔ اچھا، پروٹین میں بھی انزائم ہوتا ہے۔ آپ ہمارے پاس لوسن لگا ہوتا ہے، تو لوسن کو آپ ڈیکمپوز کریں تو وہ اس میں پروٹین زیادہ ہوتی ہے، تو وہ بھی انزائم ہوتا ہے۔ اچھا خیر، تو یہ اس طریقے سے آپ مختلف سبزیوں سے، پتوں سے بھی انزائم بنا سکتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ مختلف قسم کی آپ نے سبزیاں، گھر کی جو ویسٹیج ہے نا، ان کو مطلب کسی بوتل میں ڈال کے اور تھوڑا سا شیرہ ڈال دیں۔ شیرہ نہ ہو تو تھوڑا سا گڑ پانی میں حل کر کے وہ ڈال دیں۔ OWDC نہیں استعمال کرنا ہے آپ نے اس میں، اور اس کو ایئر ٹائٹ کر کے رکھ دیں۔ بس اس کا ڈھکن ڈھیلا کر کے اس کی گیس کبھی نکال دیا کریں، تو تقریباً 30 سے 40 دن بعد اس پانی کے اندر انزائم کی خاصیت پیدا ہو جائے گی، اور وہ پانی کو آپ نے بالکل تھوڑی سی مقدار میں دیگر فولیئر جس طرح مائنو ایسڈ، مائکرو نیوٹرینٹس اس میں، یا آپ فاسفورس پوٹاش بھی استعمال کرتے ہیں، اس میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس کی لائف جو ان سے نا، وہ تقریباً آپ اسے یہ سمجھیں کہ یہ کافی دیر تک اسے استعمال کر سکتے ہیں، سال 2 سال تک اسے کچھ نہیں فرق پڑتا۔ ابھی جو میں انزائم ایزی اور بہت اچھے انزائم کی بات کر رہا ہوں، وہ موسٹلی ہر فارمرز کے پاس ہوتا ہے، لیکن ہم اسے ضائع کرتے ہیں۔ وہ ہے چاولوں کی پیچ۔ یہ تھی جی چاولوں کی پیچ، اس سے انزائم بنانے کا طریقہ بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ یہ بوٹل ہے، یہ سپوز میرے پاس تھی، اور میں نے اس کو انزائم میں کیسے کنورٹ کیا؟ یہ چاولوں کی پیچ ہے، اس کے اندر یہ تقریباً اس کے اندر میں نے 1 کپ صرف دودھ ڈالا، کچا دودھ، اور اس کو 3 دن کے لیے میں نے کھلا چھوڑ دیا۔ ذہن میں رکھیے گا کہ کھلا چھوڑنا ہے، ڈھکا نہیں لگانا۔ 3 دن بعد اس کا بیکٹیریا اس میں چاولوں کے ساتھ مکس اپ ہو کے ایک زبردست انزائم کی شکل بنا لیتا ہے، اور اس کا رزلٹ بھی آؤٹ کلاس آتا ہے اللہ کے فضل سے۔ تو یہ تھی مختصر سی بات، تو میں نے کہا آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں گھریلو انزائم کے حوالے سے۔